آپ کی جان مقدم ہے، آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں، ریاستیں، یہ ادارے، یہ سب کچھ آپ کے لیے بنا ہوا ہے۔ غلامی کی زنجیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے توڑ سکیں۔ پیسفل پروٹیسٹ، پرامن احتجاج اس زنجیر کا بنیادی جزء ہے، حصہ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پیسفل پروٹیسٹ سے، پرامن احتجاج سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا احتجاج ہم لوگ آج کرتے ہیں، ماضی میں، تاریخ میں لوگوں نے اس طرح کا احتجاج نہیں کیا۔ شاید وہ لوگ ہم جیسے بے وقوف نہیں تھے۔ پرامن احتجاج کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار۔ ہم خود خطرات کی طرف چل کے جاتے ہیں اور اپنا نقصان خود کروا بیٹھتے ہیں۔ اس میں کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے کہ ہم ظالم سے شکایت کریں۔ خطہ ہندوستان کے لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ 1947 کے بعد سے آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار احتجاج کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے مارے جاتے ہیں، تحریکیں ناکام ہوتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ بن چکا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ سچ نیچے دبتا جا رہا ہے۔ اتنے برے طریقے سے سچ دب چکا ہے کہ اب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم پر حکمران یہ کالے انگریز بیٹھے ہیں، یہی اصل حکمران ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل حکمران نہیں ہے، اسی لیے ہم سب پر ظلم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پرامن احتجاج کا سرا 1857 کی جنگ آزادی سے جا کے ملتا ہے۔ ہم نے 1857 کی جنگ آزادی سے کیا سیکھا، کیا نہیں، معلوم نہیں، مگر انگریز کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ ایسی خطرناک جنگ آزادی بار بار لڑی گئی تو ان کے لیے حکمرانی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالنا تھا، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہم لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹ کا، پرامن احتجاج کا طریقہ بتایا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں۔ کہاں ریکارڈ کروانا ہے؟ سوال۔ آج جس چیز کو ہم پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں، دراصل یہ شکاری کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں ہم خود جا کے پھنستے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں اور حکومت یا ریاست، اسٹیٹ آپ کی بات مان لیتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی ڈیمانڈز بہت معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ کی ڈیمانڈز نہ مانی جائیں تو آپ کا اس سسٹم کے اوپر، پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے اوپر اعتماد، بھروسہ قائم نہیں رہے گا۔ تو ہر دفعہ نہ نہیں کی جاتی، بعض دفعہ آپ کی مانگیں مان بھی لی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بھروسہ اس پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر قائم نہیں رہتا تو اصل حکمرانوں کے لیے یہ بات کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کہ آپ لوگ خطرناک ہو جائیں۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ کا، پرامن احتجاج کا تصور آخر ہمیں انگریز نے دیا کیوں، اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کا طریقہ کار اختیار کریں اور اپنا غم و غصہ پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے ہی حکومت تک پہنچائیں۔ اس کا بنیادی فائدہ حکومت کو ہی پہنچتا ہے، اور وہ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ یہ غلط فہمی پال لیں کہ آپ لوگ اس نظام کا حصہ ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں اس نظام کو قائم آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے یہ پریشر وال کی طرح کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پریشر کوکر کے اندر یا پانی والے گیزر کے اندر پریشر وال لگا ہو۔ اس مثال میں پریشر کوکر نظام ہے، پریشر کوکر کے نیچے جلنے والی آگ وہ ظلم ہے جو آپ پہ کیا جا رہا ہے، اور کوکر کے اندر آپ کی ہڈیاں گل رہی ہیں۔ کوکر سے نکلنے والی سیٹی آپ کی چیخوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اچھا پریشر کوکر وہی ہوتا ہے جو پھٹتا نہیں اور دباؤ کو مسلسل بنا کے رکھتا ہے تاکہ کھانا بن سکے۔ سمجھیں تو آپ کسی نہ کسی کا بھوجن بن رہے ہیں۔ اگر پریشر کوکر میں دباؤ کے اخراج کا کوئی رستہ نہ ہو تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کانسٹیٹیوشن، آئین میں
پیسفل پروٹیسٹ کا حق تسلیم کیا گیا. یہ آپ کا بنیادی جمہوری حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اس پریشر وال جیسے نظام کی وجہ سے اقتدار میں موجود لوگوں کو عموماً کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوتا اور وہ اکثر کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. سرکار آپ کے احتجاج کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتی ہے، جو شرطیں رکھتا ہے فائدہ اسی کو ہوتا ہے، انہی کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جو شرطیں تسلیم کر کے احتجاج کرتے ہیں وہ کسی طور بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکتے مذاکرات میں. یہاں سرکار سے مراد وہ لوگ ہیں جو سرکاری اداروں کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اصل اثر و رسوخ ان اداروں کے اوپر برطانوی شاہی خاندان کا ہے. وہی حکومت کر رہے ہیں. آزادی کے بعد سے 1947 کے بعد سے یہ آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، آپ کا کنٹریبیوشن اس ملک کے اندر جس طریقے سے بھی ہے، یہی آپ لوگوں کا کردار ہے جو آپ لوگ ایک بطور شہری کر سکتے ہیں. تو یہ ملک اس نام سے ہو یا کسی اور نام سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے نظریات تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ کی جان مقدم ہے، آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں. ریاستیں، یہ ادارے، یہ سب کچھ آپ کے لیے بنا ہوا ہے. اگر آپ لوگ ہی اس سسٹم کو بچانے کے لیے ایک ایندھن کے طور پہ استعمال ہوں گے تو ان ممالک کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹس ہیں. آپ کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ریاستیں بنی ہوئی ہیں، اجتماعی سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے. اگر آپ کے سیاسی مفادات میں تبدیلی آتی ہے تو ان ملکوں کے وجود میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، اور آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سری لنکا، یہ سارے کے سارے انگریز کے ہی بنائے ہوئے ملک ہیں. اس نے اقتدار کو تقسیم کر دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہندوستان میں انگریز نے پرنسلی سٹیٹس بنائی تھی، اب یہ ملک بنا دیے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آزاد ملک ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ویسے ہی ہیں جیسے پرنسلی سٹیٹس ہوا کرتی تھی، میں کوئی فرق نہیں. 1947 کے بعد سے جب یہ ملک بنا دیے انہوں نے، تو لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آپ جو کچھ بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے، آپ اپنا پیسہ اس ملک میں استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی محنت، مشقت، آئیڈیاز، سارا کچھ تو اسی ملک کو دے رہے ہیں. آپ کا خون پسینہ اس ملک کے لیے نشاور ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور اینڈ میں آپ ہی وکٹم بن جائیں تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے، غلط بات ہے. یہ ملک آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ لوگ خام خواہ ہیں. ان کے نزدیک اصل خان یا امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ وہی شاہی خاندان ہے جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں، آپ کی عزتیں بھی لوٹ سکتے ہیں، آپ کی جائیداد بھی تباہ برباد کر سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک کے اندر سب کانٹیننٹ کے ایک ہی طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے. لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، احتجاج کرنے آتے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں سیدھی. کوئی تو وجہ ہے، کہیں سے تو ڈائریکشن آ رہی ہے. ایسے ہی تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آ گئی کہ ان لوگوں پر یا اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلا دی جائیں. یہاں پھر کوئی جنرل ڈائر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو احکامات دے رہا ہے. دوبارہ اسی جگہ سے ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے ابھی آپ کو مزید بتانا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ آپ لوگوں کے لیے کس طرح سے خطرناک ہے اور اس کا علاج کیا ہے.